توہم پرستی، وہم کرنا، اس سے نجات کیسے ہو؟ اس بیماری میں پہلے صرف کم علم لوگ، یعنی جنہوں نے زیادہ ایجوکیشن حاصل نہیں کی تھی، وہ گرفتار تھے، لیکن جیسے جیسے دور ترقی کر رہا ہے، جدت آ رہی ہے، یا جدید دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہم کا شکار ہیں۔ بلیوں کے راستے کاٹنے، کالی پیلی بلیاں، اور چپل کے الٹا ہونے، یا برابر والے پڑوس سے اگر کوئی چیز کھانے کے لیے آ گئی تو اس میں کچھ ڈال تو نہیں دیا گیا، کچھ پڑھ کے تو نہیں دے دیا گیا، کوئی میٹھا کھلا دے انجانا، اور اس کے 2 دن کے بعد اگر بندہ بیمار ہو جائے تو ذہن میں لائے کہ وہ اس نے جو کھلایا تھا اس نے کوئی چکر اس میں ڈال دیا تھا، کوئی تعویذ ڈال دیا تھا۔ بالکل اسی طرح سے چاند گرہن، سورج گرہن پر سمندر کے پاس جانے سے، یا رات کو نکلنے سے، اس طرح کی بعض چیزیں ہیں کہ جس پر خواہ مخواہ کا وہم لوگ کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں، جو اس معاشرے میں باقی چیزوں پر ایمان نہیں بھی رکھتے یا یقین نہیں بھی رکھتے۔ اس سے نجات کا جو واحد ذریعہ ہے یا طریقہ ہے وہ ہے دین کے قریب ہونا، علماء کے قریب ہونا، دینی معلومات حاصل کرنا، دینی کتب پڑھنا، اسلام اور شریعت سے پوچھنا کہ اس بارے میں وہ کیا کہتا ہے، یعنی ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ کیوں کہ بعض چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، مثال کے طور پر خواتین سے جیسے کہا گیا کہ وہ خوشبو لگا کر رات کو اندھیرے میں زیادہ باہر نہ گھوما پھرا کریں، تیار ہو کر نہ جایا کریں، درختوں کے نیچے جہاں پہ مختلف قسم کے آصب ہو سکتے ہیں وہاں نہ جایا کریں۔ جادو سے متعلق بھی کافی چیزیں ٹھیک ہیں، جنات سے متعلق کافی چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن سب کی اپنی اپنی لمٹس ہیں، یعنی شریعت نے دائرے بنائے ہیں کہ یہ تو بات صحیح ہے اس حد تک، لیکن یہ اپنی طرف سے من گھڑت ہے۔ تو من گھڑت چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو گئیں۔ بالکل اسی طرح سے استخارہ کرتے ہیں، استخارہ بالکل کرنا چاہیے، جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کے دلائل بھی ملتے ہیں، علماء کرتے بھی ہیں، روحانی اسکالرز بھی کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بارے میں وسوسے کا شکار ہونا کہ وہ اگر میں نہیں مانتا تو بہتر تھا، یا مان رہا تو خراب ہو گیا، یا یہ صحیح تھا یا وہ صحیح تھا، یا اس نے صحیح استخارہ کیا تھا اس کا صحیح نہیں تھا۔ پھر اور آگے چلیں تو اب ہمارے ہاں جو ہے نا اور بھی بہت سی چیزیں رزق کے بارے میں جو ہے وہ توہم پرستی میں آ گئی۔ صبح میں اس راستے سے نکلا تھا، اس دن تو میرا کام ہو گیا تھا، آج اس راستے سے گیا تو میرا کام نہیں ہوا، یا فلاں کی گاڑی میں بیٹھا تو جو ہے وہ میرا اس کے ساتھ بیٹھ کے فلاں دفتر گیا تو میرا کام نہیں ہوا، فلاں کے ساتھ گیا تھا تو اس کے ساتھ گیا تو کام ہو گیا۔ اسی طرح سے بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کی تعلیم، بچوں کے رشتوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہو رہا ہے اس میں نام ایسا ہونا چاہیے، لفظ پہلا حرف یہ ہونا چاہیے، یا ان تاریخوں میں کرنا چاہیے، اس دن کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو پھر اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں کوئی آپس میں رنجش ہو جائے یا اولاد نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا اس مہینے میں نہ کرتے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے ولیمہ وہاں رکھا تھا، شادی وہاں رکھی تھی، اس تاریخ کو کیا تھا، اس حرف سے شروع ہونے والی لڑکی سے شادی کر دی میرے بیٹے کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم نکل نہیں پا رہے، پڑھے لکھے لوگ بھی نکل نہیں پا رہے، حالانکہ بہت آسان ہے۔